اب یہاں بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، لیکن جو لوگ عید مناتے ہیں وہ لوگ دلائل دیتے ہیں نا، کچھ آیتیں یا کچھ احادیث پڑھ کر سناتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثبوت ملتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایسے بعض دلائل کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں، دیکھیں پتہ چلے گا آپ کو، ذرا جائزہ لے کر دیکھیں اور انصاف کے ساتھ، کسی جماعت جمعیت کی بات نہیں، مسئلہ سمجھیں آپ، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے، دنیا ہم سے خوش ہو یا ناراض ہو، دونوں کے دونوں ہمارے کچھ کام آنے والے یا ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں، جو ہوگا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوگا، میرا معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہوگا، آپ کا معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوگا۔ دیکھیں جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ عید منانی چاہیے کہ نہیں، یہ آپ ذرا دیکھیں، کچھ دلائل کا تذکرہ کر کے میں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل جس کو جو دیتے ہیں، میں نے بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی پہلے ہی کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب لوگ دلائل دیتے ہیں تو کیا واقعی وہ دلیل ہے کہ نہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے، تقریباً میلاد کے ہر مجلس میں اس دلیل کا تذکرہ ہوتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، دشمن تھا نبی کا، کفر کی حالت میں انتقال کر گیا، مر کر ختم ہو گیا ابو لہب۔ اس کے انتقال کے بعد ان کے بھائی اور نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب سے، حضرت عباس کا خواب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو لہب سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، مر کر اللہ کے پاس گئے ہو، نبی کے دشمن تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، بہت بری حالت ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے بڑی سخت سزا میں مبتلا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ اچھائی ہوتی ہے کہ ہر پیر کو مجھ پر میرے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، پیر کے دن عذاب کو مجھ پر ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور ایک پور کے برابر، انگلی کی ایک پور جو ہوتی ہے اس کے برابر میں اپنے منہ میں انگلی ڈال کے چوس لیتا ہوں تو اتنا پانی مجھے مل جاتا ہے، اس سے پیاس مٹا لیتا ہوں، اور مجھے جو ہے پیر کے دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا، ابو لہب بتا رہا ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں، اس لیے کہ بھتیجا تھا، تب تو نبوت وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، سویبہ کو میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ پیر کے دن مجھ پر سے عذاب کو ہلکا کر دیا، اور مجھے ایک پور کے برابر پانی ہر پیر کو مل جایا کرتا ہے۔ اس واقعے کے تذکرے کے بعد خطیب یہ کہتا ہے کہ لوگوں سوچو، اللہ کے نبی کی پیدائش پر جب کافر کو بدلہ مل سکتا ہے خوشی منانے پر، تو مسلمان اگر خوشی منائے تو پھر اسے بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ دلیل دی جاتی۔ سوال یہ کہ یہ دلیل دینے والے نے دی، اب ہم اور آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کیا واقعی بات ایسی ہے؟ اگر ہے تو جیسے میں نے کہا دنیا کی پرواہ کیے بغیر سب عمل کریں، اور اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کو سب کو چھوڑ کر نبی کی بات کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، یہ بات نقل تو کی جاتی ہے، یہ بات حضرت عباس سے نقل کی جاتی ہے، کوئی بھی بات حدیث یا صحابی کی بات اگر نقل کی جاتی ہے تو اس کے لیے سند ہونی چاہیے، اس کے لیے سلسلہ ہونا چاہیے۔ آج میں یہاں بیٹھ کر کہہ دوں کہ نبی نے ایسے کہا ویسے کہا تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ اس وقت تک نہیں مان سکتے، اور ماننا نہیں چاہیے جب تک کہ میں اس کی سند نہ دوں، میں یہ سند نہ دوں کہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہاں تک کہ یہ ایک صحیح سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا واقعہ جس کا ہے اس تک پہنچے۔ آپ کو یہ مسئلہ بیان کروں، اس واقعے کی جو سند ہے وہ مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ ضعیف سند ہے، اور ضعیف سند سے آنے والی بات قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی، قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی وہ بات جس کی سند کمزور ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ خواب ہے، خواب امتی کا خواب ہے،
نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب دلیل ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب شریعت ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب سنت ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے، لیکن امتی کا خواب دین نہیں ہوا کرتا۔ امتی کا خواب صرف خواب ہوتا ہے، اس سے شریعت نہیں ثابت ہوا کرتی۔ اگر یہ حدیث یہ قصہ ثابت بھی ہو جاتا، یہ عباس کا قصہ، حضرت عباس کا قصہ ہے، اور عباس نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، نبی کے چچا تھے لیکن امتی تھے، نبی کے چچا تھے لیکن امتی تھے، اور امتی کے خواب سے شریعت نہیں ثابت ہوا کرتی۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تب پھر اس کے سارے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، اس کے اچھے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منثور، تنکا بنا کر اڑا دیں گے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایک ضعیف روایت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی عمل کیا تھا، کافر ہونے کے باوجود اسے اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، قرآن سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ملا کرتا، اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی، ضعیف حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کہ کافر کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہوگی؟ ظاہر بات ہے جو رب کے قرآن میں ہے، جو صحیح ہے، یہی بات درست ہوگی۔ کافر کے عمل کا اسے بدلہ نہیں ملتا تو یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی جو بات اس واقعے کے اندر نقل کی گئی۔ اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں، ابو لہب نے نبی کی پیدائش پر جو خوشی منائی تھی، نبی کی پیدائش پر نہیں منائی تھی، اس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، نبی کی پیدائش پر نہیں منائی تھی۔ وہ تو نبی کی حیثیت سے تو دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو نبی کی حیثیت سے نبی سے دشمنی کرتا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے نبی کی حیثیت سے دشمنی کی ہو، بھتیجے کی حیثیت سے محبت کی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی حیثیت سے جو دشمنی اس نے کی تھی اس کو نظر انداز کر دیں، اور بھتیجے کی حیثیت سے جو محبت کی تھی اس پر بدلہ دیں۔ یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے، یہ کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، چونکہ علم نہیں ہے، لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے، یا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لیا جاتا ہے اس لیے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ نے دیکھا جس سے پتہ چلے کہ یہ عید منانی چاہیے۔